توہین صحابہ کے خلاف لاکھوں افراد کا اجتماع۔ کراچی علماء کمیٹی کے تحت یوم عاشورہ کے جلوس میں صحابہ کرام کی گستاخی کے خلاف عظمت صحابہ کانفرنس اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر شریک ہوا۔ کانفرنس کے شرکا شاہراہ پر 1.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ٹریفک جیم کی وجہ سے کئی قافلے کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے۔ شرکا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے عناصر کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کانفرنس میں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جنہوں نے سفر میں ہونے کی وجہ سے کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ کراچی علماء کمیٹی کے تحت منعقدہ کانفرنس میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں سمیت شہر کے جید علماء کرام نے خطاب کیا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے کانفرنس کے شرکا کے نام بھیجے گئے پیغام میں کہا کہ مقدس شخصیات کی توہین روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، حکومت ہماری تجویز پر غور کرے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی پر احتجاج ہمارا حق ہے اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، جبکہ دیگر علماء کرام نے کہا کہ جن ممالک میں اسلام کی شان میں گستاخی کی گئی، حکومت ان سے فوری سفارتی تعلقات ختم کرے، اس معاملے کو OIC کے پلیٹ فارم سے عالمی سطح پر اٹھائے۔ پاکستان میں مقدس شخصیات کی توہین روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ ہم کبھی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، مگر ہم توہین صحابہ برداشت نہیں کریں گے اور عظمت صحابہ کا دفاع کریں گے۔ ملک میں اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شاہراہ قائدین پر علماء کمیٹی کراچی کے تحت منعقدہ عظمت صحابہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا تحریری پیغام دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث مولانا راحت علی ہاشمی نے پڑھ کر سنایا۔ کانفرنس سے علماء کمیٹی کراچی کے سربراہ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما مفتی محمد یوسف قصوری، مولانا حکیم مظہر، قاری محمد عثمان، مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا محمد ادریس ربانی، مولانا قاری حق نواز، مولانا قاضی احسان عابد، مولانا فضل سبحان، مولانا مصباح العالم، مولانا عبد الکریم عابد، مولانا تاج حنفی، مولانا طلحہ رحمانی اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ کانفرنس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مولانا مفتی تقی عثمانی کا پیغام سناتے ہوئے مولانا راحت علی ہاشمی نے کہا کہ فرقہ واریت پھیلانا ملک سے بے وفائی ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اشتعال انگیزی روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ اگر کسی وجہ سے جلوس پر مکمل پابندی عائد نہیں کی جا سکتی تو پھر جلوس کے اوقات کار اور جگہوں کو محدود کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ان مقدس جماعت پر زبان طعن دراز کرتا ہے تو در حقیقت بالواسطہ وہ خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طعن کے مرادف ہے۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر بدامنی پھیلانا ملک و ملت سے بے وفائی ہے، اور اس قسم کی اشتعال انگیزیاں بقائے باہمی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ میری دیانتدارانہ رائے ہے جو فرقہ واریت پر نہیں بلکہ ملک و ملت کی سلامتی کی فکر پر مبنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مطالبات ہر معقول شخص کو ضرور منظور ہوں گے۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان نے کہا کہ پاکستان کے عوام پر امن ہیں، مگر صحابہ کی توہین کسی صورت میں برداشت نہیں۔ عظمت صحابہ کے معاملے پر سب ایک ہیں۔ خطے کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، کچھ عناصر ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اتحاد سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو لوگ توہین صحابہ میں ملوث ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عظمت صحابہ کے لیے جدوجہد کرنے والی تمام تنظیموں کے ساتھ ہیں۔ ہم مفتی منیب الرحمان اور جماعت اہل حدیث کے پروگراموں کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں اور شرکا کو تلقین کرتے ہیں کہ ہفتہ اور اتوار دونوں اجتماعات میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے مطالبات کو فوری منظور کرے۔ دیگر علماء نے کہا کہ ملک میں امن قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے جو وہ پوری کرے۔ حکومت مذہبی پروگراموں کے انعقاد کے لیے ضابطۂ اخلاق سے متعلق قانون سازی کرے۔ ایک با اختیار بورڈ بنایا جائے جو فرقہ واریت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کانفرنس میں مختلف قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ ایک قرارداد میں میڈیا پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہمیں نظر انداز کر رہا ہے اور ہم میڈیا کے حوالے سے سخت احتجاج پر مجبور ہیں۔ ہم ریاستی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے
में बाकायदा कानून साजी की जाए और हमेशा हमेशा के लिए गुस्ताखी का रास्ता बंद कर दिया जाए। नाम हुब्बे अहले बैत का है, नाम गमे हुसैन का है, लेकिन वहां जिक्र हो रहा है सहाबा के खिलाफ दरीदा ज़हनी का। लेकिन याद रखिए, ये सहाबा के मामले के अंदर किसी तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को तमाम सूबाई असम्बलियों से पास कराया जाए, नेशनल असेंबली से पास करवाया जाए। जब तक ये सैलाब जो निकल चुका है ये रुकने वाला नहीं है। सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा करके, लान तान करके सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन, अमीर मुआविया, अम्मी आयशा की चादर असमत को तार तार करने की मज़मूम कोशिश की जाए, हम खामोश रहे, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम मुज़म्मत करेंगे, वक्त आने पर मुरम्मत करेंगे। हम आज के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गुस्ताखियां सरकार की नाक के नीचे की गई हैं, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। जैसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कानून साजियां हुई हैं, हम इसी तरह अब कानून साजी चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाबा की अज़मत, सहाबा के तहफ़्फ़ुज़, सहाबा की अकीदत के इज्तिमाआत हो रहे हैं, मीडिया में उन्हें सेंसर किया जा रहा है। हमें मालूम है कौन है जो इस सेंसर की पॉलिसी को चला रहे हैं।